اگر تفصیل تو میں ایک حوالہ دیتا ہوں، اردو میں اس کا الحمدللہ ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس کو پڑھیں۔ ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ بحقی وقت تھے، بڑے وقت کے محدث، مفکر، فقیہ۔ عربی میں ان کی تفسیر ہے 10 جلدوں میں، تفسیر مظہری۔ ہندوستان میں میرے مطالعہ کے مطابق یہ واحد شخص ہیں اس بر صغیر میں جنہوں نے قرآن کریم کی عربی تفسیر لکھی، اور آج عرب لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار عجبی عالم ہو کر اتنی بڑی تفسیر۔ ضیاء القرآن والوں نے تفسیر مظہری کا اردو ترجمہ چھاپا ہے، میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، وہ مقام نکال کے سارے پڑھنا۔ یہ جو آیت ہے نا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس آیت کی تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے آپ کے بچپن کے واقعات بہت ساری کتابوں میں اکٹھے ایک جگہ جمع کر دیے، اور آپ مختلف گوشے اگر پڑھنا چاہیں تو وہاں سے حاصل کریں۔ مثلاً اسی میں نے پڑھا اور میں دنگ رہ گیا۔ سب سے پہلا کام جو حضرت حلیمہ نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اتنا پیارا بچہ، اتنا مقدس بچہ ہمیں نصیب ہوا ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ انہوں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے کعبہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کعبہ کا طواف پہلے بھی ہوتا تھا، وہ جس شکل میں بھی تھا پہلے ہوتا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں حضور کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں گئی، جیسے ہی میں نے طواف شروع کیا، پہلے یہ پتھر جو تھا نا حجر اسود، یہ دیوار میں نہیں تھا، آپ کے علم میں ہے یہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ ہمیں بوسہ لیتے وقت اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ وہ پتھر ہے جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے یہاں نصب فرمایا، پہلے اس طرح نصب نہیں تھا، الگ تھا۔ حضرت حلیمہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں کئی کتابوں کے حوالے سے لکھا، یہ فرماتی ہیں میں جیسے ہی حضور کو لے کر نا اس پتھر کی طرف بڑھی کہ میں اس کو بوسہ دوں، میں اس کو چوموں، فرماتی ہیں میں دنگ رہ گئی، میں حیران ہو گئی کہ وہی پتھر اپنی جگہ سے حرکت کی اور اٹھا، اور اس نے حضور کے چہرے کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ کیا نظام قدرت ہے، دنگ رہ جاتا ہے انسان، اللہ کے حبیب ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا تھا، ورنہ جس رات سرور عالم اس کائنات میں تشریف لائے، اس رات کے قریش خاندان کے جتنے لوگ ہیں مکہ کے، آپ ان سے انٹرویو کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جو چوپائے تھے نا، چوپائے کہتے ہیں بھینس، گائے، بکری، اونٹ، یہ چوپائے، وہ کہتے ہیں جتنے چوپائے تھے اس رات جب سرور عالم اس کائنات میں تشریف لائے، ان چوپاؤں نے اپنی زبانوں سے بول کر کہا کہ آج محمد پیدا ہونے والے ہیں۔ اچھا، کئی لوگوں نے جن مثلا وہ جو ہیں سیرت حلبیہ والے، انہوں نے بہت ساری چیزیں جمع کی، ان کو میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو، اور مغرب کے پرندوں نے مشرق کے پرندوں کو مبارکباد دی کہ آج تمہیں مبارک ہو، مصطفیٰ تشریف لائے۔ تو میرا خیال ہے میں بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لوگوں مبارک ہو کملی والے آئے۔ کیا خیال ہے جی؟ اللہ ہم سب کو مبارک ہو، شکر ہے الحمدللہ، ہم گناہگار صحیح، فاسق و فاجر صحیح، لیکن اس مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں، دیکھو نا، یہ آپ پڑھیں 14 کنگرے گر گئے ایران میں، 1000 سال سے جلنے والی آگ جس کی لوگ عبادت کرتے، پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، جس طرح آپ داتا دربار کے آگ کا مچ بجھنے نہیں دیتے، ایسے ہی تماشا۔ یہ مادو لال حسین کیا بزرگ ہیں ہمارے، وہ جو بزرگ ہیں، ان کے میلے پہ آپ آگ ہی آگ، آگ ہی آگ۔ او مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ آگ پرست ہندو ہوتے ہیں، آگے وہ جلاتے ہیں، تم تو ٹھنڈا کرنے والے تھے۔ ہمارا کملی والا یہ سکھاتا ہے کہ قبر کے پاس آگ مت لے جاؤ، آپ کی تعلیم ہے کہ قبر کے پاس کچی اینٹیں، سبزہ، پھول، یہ چیزیں لے جاؤ، کیوں کہ یہ جنت سے مناسبت رکھتی ہیں، اور ہم جناب جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک ایران میں آگ تھی،
1000 سال سے جس کی پوجا ہو رہی تھی، اور وہ بادشاہ اور ملک کے لوگ وہ اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، بلکہ بجھنے کیا اس میں اور ڈالتے، تیل، لکڑیاں، جو بھی جلاتی۔ لیکن پڑھو اس کی تاریخ کہ ادھر جب سرور عالم اس کائنات میں جلوہ فروز ہوئے، اسی وقت وہ آگ بجھ گئی۔ انہوں نے زور لگایا، پوری حکومت نے زور لگایا، وہ جلاؤ اس کو۔ اور اس کے بعد انہیں پتہ کیا، انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا مکے میں اللہ کریم نے سرور عالم کو پیدا فرما دیا۔ ایک ساوا دریا تھا، اللہ کی شان ہے، ساوا دریا تھا جو کتنا عرصہ سے بہہ رہا تھا، اور جب کملی والد تشریف لائے وہ خشک ہو گیا۔ یہ 14 کنگرے، میں وہاں گیا ہوں عراق کی سرزمین پر، اب بھی وہ جگہ محفوظ ہے۔ اس کے 14 کنگرے جو ہیں وہ کیسر و کسریٰ کے محل کے گرے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ 14 سال تک حکومت باقی رہے گی، باقی مصطفیٰ کی حکومت آئے گی۔ یہ چیزیں ہیں، یہ پہلو ہیں، اللہ کریم نے ہر شے کو بتایا۔ اچھا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں جب اونٹنی پر لے کے حضور کو بیٹھی، آپ پڑھتے ہیں وہ اونٹنی کمزور تھی، وہ کہتی ہیں اونٹنی کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کر سب سے پہلا کام جو اس اونٹنی نے کیا وہ بارگاہ الہی میں سجدہ کیا، جھک گئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا نبی مجھ پہ سوار ہوا۔ اور پھر راستے میں جو بکری آتی، جو درخت آتا، جو حجر و شجرہ آتا، وہ حلیمہ کو مبارکباد دیتے، حلیمہ تمہیں مبارک ہو کہ آج تیرے ساتھ نبیوں کا سردار جا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں بنو سعد کا محلہ پھر کیا وہ بختوں والا محلہ جس میں 4 سال کملی والے رہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرا گھر روشنی کا مینار بن گیا، ساری رات کہتے ہیں کبھی چراغ جلانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، بلکہ میرے پڑوسن، میری سہیلیاں مجھے یہ کہا کرتی کہ آپ گھر سے چراغ بجھاتی نہیں ہیں۔ وہ فرماتی ہے میں نے بتایا کہ میں چراغ جلایا کبھی نہیں۔ یہ روشنی کس بات کی؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نور کی روشنی۔ میں نے پڑھا کسی کمرے میں کچھ چیز گم ہو جاتی، کسی کمرے میں ہوتا ہے نا کوئی چیز گم ہو جاتی، کوئی کہتا بھائی لائٹ جلاؤ، حضور کے ساتھ دودھ پینے والے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہتے ہیں نہیں لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بھائی محمد کو اٹھا کے لاتا ہوں، روشنی ہو جائے گی۔ وہ اٹھا کر کمرے میں لے جاتے اور روشنی ہو جاتی، اور گم شدہ چیزیں مل جایا کرتی تھیں۔ ہم بھی اگر اس ماحول میں جس طرح وہ پروفیسر صاحب نے کلام پڑھا کہ ہمیں بھی روشنی کی خیرات کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کے شمائل، ان مجالس میں آنے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں سنیں، ہماری حضور سے محبت اور عقیدت میں اضافہ ہو، اور پھر اس کے بعد جو عمل آپ نے بتایا۔ بس ایک پہلو جو اس معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے میرا خیال ہے، عفو اور درگزر ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ معافی دینا سیکھو، ایک دوسرے سے درگزر کرنا سیکھو، یہ حضور کا وصف ہے۔ رحمت العالمین آپ پڑھتے ہیں، بلکہ میرے کریم آقا کا ارشاد میں نے پڑھا، آپ کا فرمان ہے کہ جو آدمی کسی کو معافی نہ دے، مثلا آپ کو کسی نے اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، وہ معافی مانگنے آ گیا، آپ نے فرمایا جو آدمی معافی نہ دے کسی کو، وہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے۔ تو لہذا درگزر سیکھو، معافی سیکھو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اتنی ضدیں، ہر درمیاں، اتنے آگے ہم بڑھ چکے ہیں کہ آج ہماری لڑائیاں، جھگڑے، فساد، جس کی وجہ سے ہمیں حضور کا جو عفو اور درگزر ہے، معافی ہے، اس پہلو کو آج بھی معاشرے میں لے کر چلیں تاکہ بہتر صورت نکل سکے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی سنجیدگی کے ساتھ سرور عالم کی شمائل، سورت، سیرت، ان تمام چیزوں کو پڑھنے، سننے اور سنجیدگی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے کی محنت کی، جد و جہد کی، اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شہنشاہ